بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں کتاب الحیض میں جو تراجم ابواب قائم کیے، ان میں ایک باب یہ قائم کیا، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجیل، کہ حیضہ عورت جو ہے اس کا اپنے شوہر کے سر کو دھونا، اور حیضہ عورت جو ہے اس کا اپنے شوہر کو کنگھی کرنا، شوہر کو سر کا دھونا اور کنگھی کرنا کیسا ہے۔ اصل میں تو حیضہ کے متعلق جو شرعی مسئلہ ہے کہ حیضہ عورت جو ہے اس کی نجاست جو ہے ظاہری طور پہ نہیں ہوتی، جنبی جو ہوتا ہے اس کی بھی نجاست ظاہری طور پر نہیں ہوتی۔ جہاں پہ کوئی نجاست لگی ہو وہ تو نجاست ہے، ویسے باقی جسم جو ہے اس کی اس طرح کی نجاست نہیں ہے، چونکہ قرآن مجید میں آیا کہ جب عورت کو حیض آ جائے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض میں عورتوں سے جدا رہو۔ اس سے ایک بات یہ کچھ لوگ سمجھ سکتے تھے کہ گویا کہ عورت کا جسم جو ہے ناپاک ہے حالت حیض میں، اس کو ٹچ بھی نہیں کرنا، ہاتھ بھی نہیں لگانا، کنگھی نہیں کی جا سکتی، بیوی شوہر کی خدمت نہیں کر سکتی، جسم سے مس نہیں ہو سکتی، یہ ایک خیال آ سکتا تھا نا۔ اس حوالے سے رہنمائی کر دی گئی کہ ایسے کوئی بات نہیں ہے کہ ظاہری کوئی نجاست نہیں ہوتی جنبی کے جسم پر، اور حیضہ عورت جو ہے ظاہری نجاست نہیں ہے، اس میں ہاتھ اگر لگ جاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی کباط نہیں ہے۔ وہ جو جدا رہنے کا حکم ہے وہ حیض کی حالت میں ہے جس میں جماع وغیرہ اس سے نہیں کیا جا سکتا، سمجھ آ رہی ہے؟ باقی جو ہے وہ جسم کا لگ جانا، ہاتھ لگا دینا، اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ اس ضمن میں یہ حدیث پاک تھی، تو اس کے مطابق امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اوپر ترجمہ باب اور عنوان قائم کر دیتے ہیں۔ اپنی سند کے ساتھ روایت لے کر آئے حضرت ہشام بن عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم، سمجھ آ رہی ہے؟ ان سے روایت لے کر آئے تو ہشام صاحب نے اپنے والد گرامی حضرت عروہ صاحب سے روایت، حضرت عروہ صاحب جو ہیں وہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے لگتے ہیں، حضرت اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ صاحبزادے ہیں حضرت عروہ صاحب، ٹھیک ہے؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عشرہ مبشرہ کے صحابی ان کے صاحبزادے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت لی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کنت ارجل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کنگھی کیا کرتی تھی جبکہ میں حالت حیض میں تھی، جبکہ میں حالت حیض میں تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں عورت اپنے شوہر کی خدمت کر سکتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کنگھی کرنا بھی تو ایک خدمت ہے، کنگھی کرنے سے جسم ٹچ بھی ہو سکتا ہے، لگ بھی سکتا ہے ہاتھ وغیرہ، تو اس میں کوئی کباط کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہے۔ اور اس حدیث پاک سے پتہ بھی پھر چلتا ہے کہ خواتین کو اپنے جو ازواج ہیں، شوہر ہیں، ان کی خدمت کرنی چاہیے، یہ محبت کا اظہار بھی ہے۔ اسی طرح دوسری جو روایت لے کر آئے وہ بھی آخری راوی حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی بنتے ہیں۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ سوال کیا گیا کہ اتخدمنی الحائض او تدنو منی المرأة وہی جنب، کہ کیا عورت حیضہ ہو تو حالت حیض میں وہ خدمت کر سکتی ہے، عورت میرے قریب آ سکتی ہے حالت جنب میں؟ حضرت عروہ صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا کل ذالک علی حین، یہ سارا ٹھیک ہے، خدمت کرنا بھی ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی بھائی؟ قریب ہونا بھی، کل ذالک علی حین وکل ذالک یخدمنی، یہ ساری صورتوں میں کیا ہے، خدمت بھی کر سکتی ہے، قریب بھی آ سکتی ہے۔ ولیس علی احد فی ذالک بأس، جو ہے اس معاملے میں کچھ بھی حرج نہیں ہے۔ بیٹا یہ اسلام ہے نا، اس نے حقیقتیں سمجھائی ہیں، نور دیا ہے، ورنہ تو یہ جو ہندوانہ معاشرہ تھا اس کے اندر بھی عورت کو حیض آ جاتا، ان کے برتن الگ کر دیے جاتے، کھانا پینا اکٹھا نہیں کر سکتی، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اکٹھے بیٹھ نہیں سکتی، مل نہیں سکتی،
یہ اسلام ہے جس نے حقیقت دکھائی ہے کہ عورت جو ہے وہ بھی انسان ہے. سمجھ آ رہی بھائی؟ اس کے بھی جذبات ہیں، احساسات ہیں، اس کا احترام بھی ہے. تو اس کے لیے اتنی پابندیاں نہیں ہیں جتنی مطلب ہے یہ ہندوانہ سوچ کے لوگوں نے لگا رکھی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اسلام نے عورت پر اگر کو بظاہر کسی چیز کا پابند بھی بنایا ہے، اس کے اندر بھی احترام خواتین شامل ہے. سمجھ آ رہی بھائی؟ عورتوں کے مفادات کا تحفظ کیا ہے اسلام نے. ویسے کوئی منحوس بنا کر اسلام نے عورت کو پیش نہیں کیا، اور سمجھنا بھی نہیں چاہیے. عورت بھی انسان ہے، مسلمان ہے، تو اس کا بھی احترام ہے. تو اس وجہ سے یہ حدیث پاک جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت آئی ہے کہ حضور کی میں خدمت کرتی تھی. آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے یہ بات بتا دی ہے کہ خواتین کا احترام بھی ہے. اور یہ عروہ صاحب نے سوال کا جواب دیا، جو فتویٰ پوچھا گیا نا کہ خدمت کر سکتی ہے، قریب آ سکتی ہے. فرمایا ٹھیک ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آگے فرمایا اخبرتنی عائشہ رضی اللہ عنہا، مجھے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی ہے. یہ بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہمیں بھی یاد چاہیے، کوئی بات کریں تو آقا حضور کی حدیث کا حوالہ دیں، سیرت نبوی کو ہم مد نظر رکھیں. یہ صحابہ کرام کی جب سیرت ہم پڑھتے ہیں، کردار پڑھتے ہیں تابعین کا، اسلاف کا، وہ اپنے ہر عمل کو حضور سے جوڑتے تھے. آج ہماری باتوں میں اگر تاثیر ختم ہو گئی، ہماری تبلیغ کا وہ اثر نہ رہا، تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ جو چشمہ تھا جس سے فیض یاب ہو کے آگے لوگوں کو فیض یاب کرنا تھا، اس چشمے سے فیض یابی بھی ہمیں نہیں مل رہی، سیرابی بھی نہیں مل رہی. ہم لوگوں کو اس چشمے کی طرف متوجہ بھی نہیں کر رہے. حضرت عروہ صاحب نے سوال کا جواب دیا، لیکن ساتھ حوالہ بھی دیا. حوالہ کیا دیا؟ فرمایا اخبرتنی عائشہ، مجھے تو میری خالہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا، حدیث سنائی تھی کہ انہا کانت ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حائض، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگھی کیا کرتی تھی، اس حال میں کہ خود وہ حالت حیض میں ہوتی. اور فرماتی ہیں ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اذن مجاور فی المسجد، ان دنوں میں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں معتکف ہوتے. مجاور فی المسجد کیا ہے؟ مسجد میں معتکف، اعتکاف کیے ہوتے. یدنی لہا رأسا، آقا حضور اپنا سر مبارک میری طرف جھکا دیتے. وہی فی حجرتہا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے حجرہ مبارکہ میں ہوتی. فَتُرَجِّلُهُ وَهِيَ حَائِضٌ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کنگھی کرتی تھی اس حال میں کہ آپ حالت حیض میں ہوتی. اس حال میں کہ آپ قربان جاؤں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عظمت پر. خاندان صدیق اکبر سے اگر کسی نے خدمت کے آداب سیکھنے ہو نا، مخدوم کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، سیدنا صدیق اکبر کی ذات بس ہے. پھر آپ کی شہزادی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ بس ہے کہ کس طرح وہ خدمت کرتی آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. ایک ہے شور گھر میں ہوتے تو خدمت کرتی، ایک ہے آقا حضور حالت اعتکاف میں مسجد میں چلے جاتے. اب مسجد سے تو حالت اعتکاف میں باہر نہیں نکلا جاتا، لیکن چونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ اور مسجد نبوی شریف کی دیوار ایک ہی تھی، اس دیوار میں جس طرح کھڑکی ہوتی ہے آقا حضور علیہ السلام سر مبارک جھکا دیتے، حضرت عائشہ صدیقہ کو خدمت رسول سے فیض یاب کر لیتے تھے. تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاجت نہیں تھی حالت اعتکاف میں کنگھی کروانے کی. یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا بھی ذوق تھا کہ مجھے آقا حضور کی خدمت سے دور نہ رکھا جائے. ان کی بھی تمنا اور آخری تمنا یہ ہوتی آقا حضور کی خدمت میں رہنے سے، تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرما دیتے، اپنا سر مبارک جھکا دیتے، رہتے مسجد میں ہی. حالت اعتکاف میں مسجد سے نکلنا نہیں نہ ہوتا، رہتے آقا حضور مسجد میں ہی صرف سر مبارک جھکا دیتے. عائشہ صدیقہ آقا حضور کو کنگھی کر کے خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لطف اندوز ہو جایا کرتی. یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اعزاز یاد رکھیں.
مخدوم کی خدمت کی جاتی ہے لیکن اعزاز خادم کو حاصل ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ مخدوم کا مرتبہ مقام ہوتا ہے لیکن اعزاز خادم کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اتنے اعلیٰ مخدوم کی خدمت کر رہا ہے. تو خدمت کرنے والوں کو فیض یاب کرنے کے لیے بھی، خادمین کو بھی فیض یاب کرنے کے لیے، اعزاز دینے کے لیے مخدوم جو ہے مہربانی کرتے ہیں، خدمت لے لیتے ہیں. تو خدمت کرنے والوں کو سعادت سمجھ کے مخدوم کی خدمت میں رہنا چاہیے کہ وہ تو کسی اور سے بھی لے سکتے ہیں، ان کی کرم نوازی ہے کہ وہ مجھ سے لے رہے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں سے جو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو محبت عطا فرمائی، سمجھ آ رہی ہے، وہ پھر آپ کا ہی حصہ تھی. اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ محبوب کائنات ہوتے ہوئے خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق نہیں آنے دیا، حتیٰ کہ جب حضور گھر مبارک سے مسجد شریف میں اعتکاف کے لیے تشریف لے گئے، ان دنوں میں بھی سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھا. یہ ہے مقام اور مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. اور اس سے اہل علم نے پھر یہ مسئلہ بھی نکال لیا، اگر کوئی حالت اعتکاف میں اپنے جسم کا اس طرح کا حصہ سر ہے، ہاتھ ہے، وہ باہر نکال لیتا ہے تو اس سے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خدمت کی آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور اسی طرح ہی اسی مسئلے سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیا کہ کوئی آدمی اگر حلف اٹھا لیتا ہے کہ فلاں کے گھر میں نہیں جائے گا، اگر وہ فلاں کے گھر میں اپنا سر کا جھکا دے یا اپنا ہاتھ گھر میں داخل کر دے تو اس سے اس کی حلف نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ وہ گھر میں گیا نہیں ہے، صرف اس نے تو سر جھکایا ہے یا ہاتھ آگے کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اتنے کے ساتھ اس کا حلف نہیں ٹوٹا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیوی کی رضا مندی سے جبرن نہیں، سمجھ آ رہی ہے بھائی، پیسے جبر ہو بھی نہیں سکتا آج کے حالات میں، اور نہ ہی کوئی کرے، جبرن نہیں، بیوی کی رضا مندی سے خدمت لی جا سکتی ہے. اور وہ خوش نصیب بیویاں بھی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کی خدمت میں لگی رہتی ہیں. اور حیضہ اور جنبی آدمی ہو تو اس کا کیا ہے بھائی، اس کا جسم بظاہر پاک ہوتا ہے، تو اس کو کوئی کپڑا ٹچ ہو جائے، کوئی ہاتھ لگ جائے، کپڑا لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا. وہ جو غسل کرنے کا حکم ہے وہ تو حکمی طور پہ ہے کہ انہیں مطلب ہے غسل کرنا ان پہ لازم ہوتا ہے، لیکن ظاہری طور پہ اگر ان کے ہاتھ پر جسم پر کوئی نجاست نہیں ہے تو اس کو لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حالت حیض میں عورت مسجد میں نہیں جا سکتی. اگر حالت حیض میں مسجد میں جانے کی اجازت ہوتی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مسجد میں جا کر، باپردہ مسجد میں جا کر آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کر کے آتی. اور اس سے یہ بھی علماء کرام نے مسئلہ بیان کی کہ مرد اپنے بالوں کو کنگھی کر سکتا ہے، مرد اپنے بالوں کو کنگھی آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ خدمت سر انجام دے رہی ہے. حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا باب یہ قائم فرمایا، باب قراءۃ الرجل فی حجر امرأتہ وہی حائض. آدمی اپنی بیوی کی گود میں بیٹھا ہے، سر رکھا ہوا ہے، بیوی جو ہے حالت حیض میں ہے، کیا اس سے وہ آدمی جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے؟ یہ سوال ہے. چونکہ میں نے پہلے تمہید میں عرض کر دیا کہ قرآن مجید میں جب حکم آ گیا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتوں سے حالت حیض میں دور رہو، بچے رہو، تو اس سے یہ چیزیں نکلتی تھی نا کہ ان کے پاس بھی شاید جانے سے، ہاتھ لگانے سے، کپڑا لگ جانے سے، سمجھ آ رہی ہے، تو یہ چیزیں نکلتی تھی. اس وجہ سے امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر جو ہے اس طرح کے تراجم ابواب قائم کر کے مسئلے کی وضاحت کر دی کہ وہ نجاست تو حکمی طور پر ہے، ظاہری طور پہ کوئی نجاست نہیں ہے. کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے بیٹھا ہے تو وہ آدمی اگر جو ہے وہ گود میں بیٹھنے سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اس میں کوئی کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے. حالت حیض میں خواتین کو تو تلاوت قرآن مجید کرنا منع ہے،
لیکن جو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا شور ہے ان کو تو کرنے سے ممانعت نہیں. ہاں یہ وہ باب قائم کیا. اور حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی تھے انہوں نے اپنے خادمہ کو بھیجا. جو خادمہ جو تھی وہ حالت حیض میں تھی. حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتاتی بالمصحف فتمسک بعلاقتی، تو وہ آئی مصحف شریف لے کر اور غلاف کے ساتھ پکڑا ہوا تھا. غلاف کے ساتھ تو کیا پتہ چلا کہ حالت حیض میں عورت قرآن مجید کو ہاتھ تو نہیں لگا سکتی لیکن کپڑے کے ساتھ قرآن مجید پکڑ سکتی ہے. کپڑے کے ساتھ قرآن مجید پکڑ سکتی ہے. اس ترجمہ الباب کے تحت جو حدیث پاک امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ ذکر کی وہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہے. اس سے آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ خواتین اسلام کے متعلقہ جو مسائل ہیں ان کی روایات یا ان کا جو ماخذ ہے وہ زیادہ تر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے آیا ہے. یہ اسلام کی خدمت ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بدولت کہ بہت ساری روایات جو خواتین کی اپنے شوہروں کے ساتھ ملنے کی بیٹھنے کی معاملات کی جو روایات اور مسائل پر مبنی جو احادیث نبویہ ہیں وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں. اس حدیث پاک کی راوی بھی آپ ہی ہیں. فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتقی فی حجری وانا حائض ثم یقرأ القرآن. آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری گود میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے تھے جبکہ میں حالت حیض میں ہوتی. ثم یقرأ القرآن، حضور قرآن تلاوت کر رہے ہوتے، حضور قرآن مجید اور جو ترجمہ الباب تھا کہ شور جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے جبکہ وہ بیوی کی گود میں ہو، سر اس نے گود میں رکھا ہے، ٹیک لگایا ہے. یعنی بیوی اگر حالت حیض میں ہے اس کے ساتھ جسم ٹچ ہونے کی صورت میں بھی مرد جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے. اسی طرح ہی باب قائم فرمایا من سمى النفاس حیضا، جس نے نفاس نام رکھا حیض کا. یہ حیض اور نفاس بیٹا اگرچہ الگ الگ چیزیں ہیں لیکن روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث نبویہ میں کبھی حیض پر نفاس کے لفظ بھی بولا گیا ہے. لیکن ویسے تو مطلب ہے عمومی طور پر یہی ہے کہ جو ماہواری ہوتی عورت کی ہر مہینے خون آتا ہے وہ حیض کہلاتا ہے، جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے وہ نفاس کہلاتا ہے. لیکن یہ جو ہے نا حیض پر نفاس کا اطلاق بھی آیا اس حوالے سے. یہ ایک لفظی فرق ہے، کوئی معنوی فرق ہے وہ، باقی حیض الگ چیز ہے، نفاس الگ چیز ہے، صرف لفظ کی وضاحت کر دی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث لے کر آیا، فرماتی ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کمبل میں لیٹی ہوئی تھی جبکہ مجھے حیض آ گیا، جبکہ مجھے حیض شروع ہو گیا. فانسللت، تو میں کھسک گئی. فاخذت ثياب حیضتی، میں اپنا حیض والا لباس بدل کے آئی. فقال، آقا حضور نے پوچھا انفست، کیا تجھے حیض آ گیا؟ لفظ کیا تھا؟ انفست. یہ نفست بول کر نفست یہ لفظ بول کر مراد کیا لیا؟ حیض مراد کیا لیا؟ کیونکہ اگلا پچھلا حصہ بتا رہا ہے نا. وہ خود حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کری حید تو کیا مطلب ہے؟ مجھے حیض آ گیا. سمجھ آ رہی بھائی؟ تو میں ثياب حیضتی، میں حیض کا کپڑا پہن کے آئی. بات آ گئی سمجھ؟ تو یہ آپ نے آقا حضور کی زبان بارک سے کیا آیا؟ آپ نے فرمایا انفست، کیا تو حیض آ گیا ہے تجھے؟ لفظ نفاس کا استعمال ہوا لیکن مراد حیض ہے. قلت، نام فرماتی میں نے عرض کی جی ہاں. فدعانی فاضطجعت معه في الخمیلہ، آقا حضور نے مجھے بلایا اور کمبل میں اپنے ساتھ آقا حضور نے لے لیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایک بستر میں حالت حیض میں بھی سو سکتا ہے. جماع منع ہے اور وہ بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے اوپر بیٹا قدرت اور قابو رکھتے ہیں کہ جو شریعت نے منع کیا ہے اس منع پر وہ اپنے آپ کو پابند رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح باب قائم فرمایا باب مباشرت الحائض، حیضہ عورت کے ساتھ جو ہے اگر شوہر کا جسم ٹچ ہو جاتا ہے، مس ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں، کوئی حرج نہیں ہے بظاہر. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کر لیا کرتے اور وکلانا جنب، ہم میں سے ہر ایک
حالت جنابت میں ہوتا، وَكَانَ يَأْمُرُنِي، آقا حضور علیہ السلام مجھے حکم دیتے، میں ازار باندھ لیتی، تہ بند، تو پھر حضور علیہ السلام مجھے اپنے ساتھ ملا لیتے، وَأَنَا حَاجٍ، جب کہ میں حالت حیض میں ہوتی۔ مباشرت سے مراد صرف جسم کا ملنا ہے، جو اردو میں مباشرت سے مراد جماع ہے وہ مراد نہیں، ہاں وہ تو قرآن مجید میں منع ہو گیا نا، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، وہ تو باقاعدہ طور پہ ممانعت آ گئی ہے نا قرآن مجید میں۔ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، حضور علیہ السلام اپنا سر مبارک میری طرف جو ہے نکالتے تھے، جبکہ آقا حضور حالت اعتکاف میں ہوتے، فَأَغْسِلَهُ وَأَنَا حَائِضٌ، میں حالت حیض میں ہوتی تھی، اپنے گھر پہ ہوتی تھی، آقا حضور کے میں سر مبارک کو دھو دیا کرتی، سر مبارک کو دھو دیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، کتنی خوش نصیبی ہے۔ ہاں اعتکاف میں بھی خدمت نہیں چھوٹی، اعتکاف میں بھی خدمت نہیں چھوٹی۔ آقا حضور اعتکاف میں چلے گئے، یہ اپنے گھر میں ہے، آقا حضور مسجد سے باہر جا نہیں سکتے اعتکاف کی وجہ سے، اور یہ اس طرح مسجد میں آئی نہیں ہے، لیکن وہاں بیٹھے بیٹھے انہیں خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میسر رہی ہے۔ اسی باب کے تحت دوسری روایت بھی انہی سے ہی، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ فرماتی ہیں، ہم میں سے کوئی ایک، مراد کے ازواج مطہرات میں سے، جب کوئی حالت حیض میں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ملنا چاہتے تو حکم کرتے کہ وہ تہ بند باندھ لے اپنے حیض کے شروع میں، جب مطلب ہے حیض جوش میں ہے اس وقت جو ہے وہ حضور حکم فرماتے تہ بند وغیرہ کپڑا حیض والا باندھ لے، پھر جو ہے آقا حضور مل لیتے۔ آپ فرماتی ہیں یہ جملہ قابل غور ہے، اما صدیقہ رضی اللہ فرماتی ایکم یملک اربع کما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یملک اربع، تو میں کوئی کون ہے جو حضور کی طرح اپنی حاجت پہ اپنے آپ پہ کنٹرول اور قابو رکھ سکتا ہے؟ جتنا حضور علیہ السلام کو اپنے پر قابو تھا، اتنا کون ہے تم میں سے؟ مطلب یہ کہ اتنا کوئی بھی نہیں ہے۔ لہذا آقا حضور علیہ السلام کے اس عمل مبارک سے کوئی آدمی اگر اس کو ایزی لے کر کہے کہ میں بھی ایسے کر لوں، تو وہ ہر ایک کے لیے اس طرح کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان دنوں میں قدرے جو ہے وہ دور ہی رہا جائے۔ اور اسی طرح کی اگلی روایت جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آئی، آپ فرماتی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یباشر امرأة من نسائه امرها فتزارت وهي حائض، یہ بھی وہی مفہوم ہے۔ اور حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا، باب ترک الحائض الصوم، حیضہ عورت روزہ چھوڑے، حیضہ عورت روزہ چھوڑے، حالت حیض میں نماز معاف ہے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، لیکن روزہ بعد میں قضا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کرے آج ہماری مسلمان خواتین جو ہیں وہ اس مسئلے کو سمجھیں کہ روزہ فرض ہے، اگر ان کو رمضان المبارک میں یہ حالت حیض پیش آتی ہے تو ان دنوں کی وجہ سے انہیں روزہ چھوڑنے کی تو اجازت ہے، لیکن روزہ معاف نہیں ہے۔ ہاں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، رمضان المبارک جب گزر جائے تو بعد میں ان کو چاہیے کہ ان روزوں کی قضا کرے، جتنے روزے نہیں رکھ سکی انہیں روزوں کی قضا کرنی چاہیے۔ اور جو مرد حضرات بھی اگر کسی اور عذر کی بنیاد پر اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے، ان کو بھی چاہیے کہ رمضان المبارک کے بعد کیا کر لیں، اور ویسے تو رمضان المبارک کا روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے، بہت بڑی فضیلتوں کا حامل ہے۔ بہرحال حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا کہ حیضہ عورت جو ہے روزہ چھوڑے۔ اس پر جو روایت لے کر آئے وہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ او فطر الی المصلی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ میں یا عید الفطر میں، راوی کو شک ہے نا عید الاضحیٰ تھی یا آقا حضور علیہ السلام تشریف لائے الی المصلی، عیدگاہ میں، الی المصلی، ہاں اس سے یہ اہل علم مراد لیتے ہیں کہ نماز عیدین جو ہیں وہ عیدگاہ میں پڑھنا مستحب ہے، عیدگاہ میں پڑھنا کہ آقا حضور علیہ السلام نے عیدگاہ میں تشریف لے گئے نماز عید کے لیے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ میں نماز عید کے لیے تشریف لائے، فمر علی النساء، اس دوران نماز عید پڑھائی، خطبہ دیا،
پھر خواتین اسلام کے پاس بھی تشریف لے گئے۔ بیٹا اس زمانے میں چونکہ خواتین جو تھی صحابیات، اور زمانہ نبوی میں وہ عید کے لیے، نماز کے لیے مسجد میں آتی، عید کے لیے عیدگاہ میں آتی، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، وہ زمانہ تو پھر ظاہر خیر القرون تھا نا، اور کائنات کے سارے زمانوں میں بہترین زمانہ کون سا ہے؟ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے۔ بیٹا اتنی برکتوں والا، رحمتوں والا زمانہ تھا، اس زمانے میں آتی تھی، سمجھ آ رہی ہے؟ اس زمانے میں آنا ان کے لیے منع، باپردہ آتی تھی خواتین نماز پڑھنے، تو نماز عیدین کے لیے بھی تشریف لاتی تھی، لیکن بعد کے زمانے میں ان کے لیے مناسب نہ رہا، بلکہ جو روایت آتی ہے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، آپ فرماتی ہیں لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد کما منعت نساء بنی اسرائیل۔ یہ بھی بخاری شریف کے اندر ہی مطلب ہے روایت موجود ہے، جس کے اندر جو ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کچھ مشاہدہ فرماتے جو آج عورتوں نے نکال لیا ہے تو آقا حضور خواتین کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے، مسجد میں آنے سے منع کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ یہ بیٹا آقا حضور علیہ السلام جیسا کہ بنی اسرائیل کی خواتین کو جو ہے منع کر دیا گیا، تو جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ فرما رہی ہیں، جو زمانہ رسول کے قریب زمانہ تھا نا، جب فرما رہی تھی آقا حضور علیہ السلام کا تو وصال مبارک ہو چکا تھا، لیکن زمانہ تو صحابہ کا تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اس عہد صحابہ کے اندر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ فرما رہی ہیں، تو آج زمانے کا جو حال ہے اہل زمانہ کا، وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں کس قدر فسادات اور انتشار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اور اہل علم نے یہ بھی فرمایا عورتوں کا عیدین کے لیے نماز کے لیے نکلنا جائز ہے جب کیا ہے فتنہ فساد کا خدشہ نہ ہو، فتنہ فساد کا خدشہ نہ ہو۔ زمانہ نبوی میں چونکہ فتنہ فساد کا خدشہ نہیں تھا اس لیے اجازت تھی، تو بعد کے زمانے میں کیا آ گیا بھائی؟ فتنہ فساد شروع ہو گیا، تو پھر خواتین کا نکلنا منع کر دیا گیا ہے۔ چلیں، آپ فرماتی ہیں کہ آقا حضور نے خواتین کو واعظ کیا، اور خواتین اسلام کو بھی واعظ کی ضرورت ہے، تبلیغ کی ضرورت ہے، لیکن بیٹا اس کے اندر شرط یہ ہے کہ واعظ کرنے والا اور جس کو واعظ کیا جا رہا ہے دونوں کا فتنہ میں پڑنے کا اندیشہ اور خطرہ نہ ہو، تب واعظ کرنا جائز ہے۔ ایسے ماحول میں ان کو واعظ کرنے کی اجازت نہیں ہے جس میں واعظ خود ہی مطلب ہے جو ہے وہ پھسل جائے اور جس کو واعظ کیا جا رہا ہے وہ بھی خراب ہو جائے۔ ایسے ماحول کے اندر جو ہے واعظ کی اجازت نہیں ہے، بہتر ہے بچا جائے، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ہاں، تو آقا حضور علیہ السلام کا مبارک زمانہ تھا، آپ امام الانبیاء تھے، صاحب شریعت پیغمبر تھے، آپ نے یہ واعظ فرمایا خواتین کو، یا معاشر النساء تصدقنا، اے مسلمان خواتین کے گروہ کیا کیا کرو؟ صدقہ خیرات کیا کرو، صدقہ خیرات ہے صدقہ کیا کرو۔ حضور نے یہ حکم دیا خواتین کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے جو عمومی مسائل و احکام ہیں ان میں مرد عورت برابر ہے، مرد عورت ہے، ہاں، کچھ مخصوص احکام ہیں جو خواتین کے لیے الگ ہیں، ورنہ جس طرح یہ تعلیم دینا لینا ہے اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنے ہیں، باقی چیزیں ہیں مسائل و احکام میں ایک جیسی ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ صرف چند مخصوص صورتوں میں عورتوں کے الگ احکام ہوتے ہیں۔ تو صدقہ جس طرح مردوں پر کرنا ضروری ہوتا ہے ایسے ہی خواتین پر ہاں صدقہ جو ہوتا ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ بندہ جو ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت نصیب ہوتی رہتی ہے، کاروبار میں برکت رہتی ہے۔ آقا حضور نے جب حکم دیا نا کہ صدقہ کیا کرو، ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سے اکثر کو اہل نار دیکھ رہا ہوں، اکثر کو کیا دیکھ رہا ہوں؟ ہاں، تم میں سے زیادہ جو ہیں وہ
جہنم میں دیکھ رہا ہوں. خواتین کو مراد تھی جو سامنے تھی، ان کی مراد نہیں ہے، صحابیات مراد نہیں ہے. سمجھ آ رہی بھائی جی؟ اور خطاب اس جنس خاتون سے ہے نا، خواتین کی جو جنس ہے نا، جو خواتین ہیں ان میں سے اکثر جو ہے وہ جہنم میں دیکھ رہا ہوں. آقا حضور نے فرمایا فقلنا، خواتین نے مسئلہ پوچھ لیا. کوئی بات سمجھ نہ آئے تو شاگرد کو چاہیے کہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے سوال کر سکتا ہے. خواتین نے مسئلہ پوچھ لیا آقا ضرور وبما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خواتین زیادہ تر جہنم میں کیوں جائیں گی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ قربان جاؤں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے کیا پوشیدہ ہے. آپ تو اسباب بھی جانتے ہیں، جہنم میں جانے والے افراد بھی جانتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ آقا حضور کی نگاہ سے کیا پوشیدہ ہے. آپ نے فوراً جواب دیا، آپ نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ. آقا حضور نے فرمایا تم بہت زیادہ لعن تان کرتی ہو اور بہت زیادہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہو. شوہر کی پتہ چلا لعن تان کرنا کیا ہے بھائی؟ نہ حق طور پہ لعن تان کرنا ناجائز اور حرام ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. آج اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو ہے وہ سرے عام لوگ لعنت ڈالتے اور لعن تان کرتے نظر آتے ہیں، خاص طور پہ سوشل میڈیا پر. جس طرح شخصی طور پر جس کا کفر ثابت نہ ہو اس مسلمان کو کافر نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح ہی اس مسلمان کو لعنتی بھی نہیں کہا. کسی کو معین کر کے شخصی طور پہ، کیا مطلب ہے معین کر کے نام لے کے شخصی طور پہ لعنت اس پہ نہیں ڈالی جا سکتی. اس سے گریز چاہیے. آج ہر بندہ دوسرے کو لعنت ڈال رہا ہے تو یہ غلط ہے. جو یہ کہا جاتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، تو وہ ایک جھوٹ بولنے والے جو لوگ ہیں ان کے جھوٹ پر جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان پہ ہوتی ہے، لیکن وہ ان کا نام لے کر نہیں ہے. نام لے کر نہیں ہے. وہ تو جھوٹوں پہ لعنت کا جملہ بولنا تو ٹھیک ہے، جو جھوٹے ہوں گے ان پہ لعنت ڈالی جائے گی. ویسے جو ہے نا شخصی طور پہ معین کر کے کہنا کہ تیرے اوپر لعنت ہے یا فلاں کا نام لے کے فلاں پہ لعنت ہے، یہ آج سلسلہ سوشل میڈیا پہ زیادہ نظر آ رہا ہے. یہ بہت خطرناک حد تک ہے. حدیث پاک کے مطابق جس طرح کفر لوٹ کے آتا ہے، اگر جس کو کہا گیا وہ کفر کا مستحق نہیں ہے تو کفر لوٹ کے آتا ہے، اس طرح لعنت کے بارے میں بھی آتا ہے حدیث شریف میں کہ لعنت بھی جب کی جاتی ہے تو وہ لعنت جاتی ہے زمینوں آسمانوں میں، ہر جگہ جاتی ہے، کہیں پر بھی اس کو ٹھکانہ نہیں ملتا. بالآخر اسی پر آتی ہے جس کو لعنت کی گئی وہ لعنت کا حقدار نہیں تھا، ادھر نہیں جاتی. جس نے لعنت کی ہے اس پہ آ جاتی ہے، لعنت کرنے والے پہ لعنت آتی ہے. یہ آج معاشرے کو بات بتانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کے میں سے اکثر خواتین کو جہنم میں جانے کا جب بیان فرمایا تو اس کی وجہ یہ بیان کی کہ وہ لعن تان کرتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ لہذا جو ہے وہ مردوں کو بھی چاہیے اور ہماری مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ وہ زبانوں کو لعن تان سے اپنے آپ کو بچائیں. زبان پر تو اللہ تعالیٰ کی تسبیحات لانی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ زبان سے تو اچھی بات نکالنی چاہیے، لعن تان کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو فرمایا کہ تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ. تکفرنا کا لفظ آیا، ویسے تو یہ کفر سے ہے لیکن کفر کا معنی یہاں پہ ناشکری ہے. کیا ہے؟ ناشکری. کفران نعمت کہتے ہیں نا، نعمت کا انکار، نعمت کی ناشکری. سمجھ آ رہی ہے؟ تو خواتین جو ہیں وہ زیادہ جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، یہ بھی سبب بنے گا جہنم میں یہ بھی سبب ہے جہنم میں جانے کا. اس وجہ سے حضور نے فرمایا کہ خواتین میں چونکہ مردوں کی بنسبت یہ عادت زیادہ ہے کہ وہ لعن تان کرتی ہیں، اور دوسرا وصف خواتین کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں، زیادہ تر خواتین کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور ہر بات پہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں. تو یہ حرکت اور یہ رویہ انداز جو ہے ان کو جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا. لہذا خواتین کو چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی اپنے رویوں کو بھی درست رکھیں، لعن تان سے گریز کریں اور اپنے شوہر کی فرما برداری کریں، شکر گزار بن کے رہیں. آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرما دیا، ما رأیت من ناقصات عقل و دین. جو ہے وہ میں نے اتنی ناقصات عقل و دین کوئی نہیں دیکھی
جو اذهب للب الرجل الحازم من احدى كنا، جو تم میں سے کسی میں ایسے شخص کو جو کہ بڑا حاذق ہوتا ہے، بڑا دانش مند ہوتا ہے، بڑا عقل والا ہوتا ہے، اس کی عقل کو بھی لے جاتی ہیں۔ بحیث ہوتی خواتین جو ہے ناقصات عقل و دین ہیں، عقل کم اور دین بھی کم، اس کے باوجود بڑے بڑے عقل مندوں کو عقل مندوں کی ہوش اڑا دیتی ہیں، کم عقل ہو کے بھی بڑی بڑی عقل مندوں کی ہوش اڑا دیتی ہیں۔ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے ہوتا ہے، تو خواتین نے اس پہ بھی سوال کیا، پچھلی بات پہ بھی سوال کیا، اس پر بھی سوال کیا کہ آقا حضور ما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے رسول، ہمارے دین کا نقص کیا ہے؟ ہمارا دین کیوں کم ہے؟ ہمارا عقل کیوں کم ہے؟ ہمارا عقل اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا الیس شہادت المرأۃ مثل نصف شہادت الرجل، کیا آپ نہیں جانتی، نہیں دیکھتی کہ عورت جو ہوتی ہے اس کی گواہی مرد کی گواہی کا نصف ہوتا ہے۔ جہاں ایک مرد کی گواہی ہوتی ہے، اگر وہ ایک مرد نہ ہو تو دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے قائم مقام ہوتی ہے۔ آقا حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عقل کی، یہ عقل کا نقصان ہے۔ یہ کیا ہے؟ عقل کا نقصان ہے۔ اور تیسرا اس طرح پھر سوال کیا، قلنا بلا، خواتین نے کہا کیوں نہیں، ایسے ہی ہے۔ کیوں نہیں؟ ایسے ہی ہے کہ دو مردوں کی، جو دو عورتوں کی گواہی جو ہے ایک مرد کے قائم مقام ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا فذالک من نقصان عقلها، یہ خواتین کے عقل کی کمی کی وجہ سے ہے۔ الیس اذا حادت لم تصلی ولم تصم، کیا ایسے نہیں ہے کہ جب عورت کو حیض آتا ہے نماز بھی نہیں پڑھتی، نماز بھی معاف ہے، روزہ بھی نہیں رکھتی؟ قلنا بلا، خواتین نے عرض کیا کیوں نہیں آقا حضور ایسے ہی ہے۔ آپ نے فرمایا فذالک من نقصان دینہا، یہ خواتین کا کیا ہے؟ دینی نقصان ہے۔ یہ خواتین کا دین کا نقصان ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت اگرچہ بظاہر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیض کے دنوں میں خواتین کو روزہ رکھنے سے منع کیا کہ روزہ نہ رکھیں، شریعت نے کہا، لیکن اس کی کمی تو ہے نا، کمی تو پائی گئی نا، سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا جو ہے نا عقل کا نقصان اور دین کا نقصان دونوں حضور علیہ السلام نے بیان فرما دیے۔ اس میں جہاں جو ترجمہ الباب کے ساتھ تو یہ آخری بات آئی نا کہ حالت حیض کے اندر روزہ نہیں رکھنا، خاتون حالت حیض میں روزہ نہیں رکھنا، بعد میں اس روزے کی قضا کرنی ہے۔ لیکن ایک بات اس میں یہ بھی چاہ رہا تھا کہ اس حدیث پاک میں دیکھی جائے کہ جو بات سمجھ نہ آئے اس کے بارے میں سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا کسی استاد، معلم، مبلغ کو یہ نہیں چاہیے اگر کوئی سوال کرے تو اس پہ جناب وہ غصہ کرے، سمجھ آ رہی ہے؟ اگرچہ سوال کرنے کے آداب کے مطابق سائل کو سوال کرنا چاہیے، لیکن کوئی چیز سمجھنا چاہتا ہے، پوچھنا چاہتا ہے، امتحان کے لیے، یہ چیک کرنے کے لیے استاد سے نہیں سوال کرنا ہوتا، اپنی سمجھ کے لیے اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے تو سوال کرنا اچھی بات ہے، سوال کرنا حسن السوال نصف العلم قرار دیا گیا۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ آ رہی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ نے سوالوں کے جوابات دیے، آپ نے سوالوں کے لہذا چاہیے اہل علم و فضل کو ان سے سوال کیا جائے تو وہ بھی جواب دیں، وہ بھی جواب دیں، اور کتنی دلیل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ آقا حضور علیہ السلام نے بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نسب نہیں ہے؟ یہ اس کی عقل کا نقصان ہے، یہ اس کے عقل کا نقصان ہے۔ رمضان المبارک میں حالت حیض میں عورت روزہ نہیں رکھتی، یہ اس کے دین کا نقصان ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو بظاہر عقل اور دین میں کمی ہونے کے باوجود بھی بڑے بڑے دانش مندوں کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ دن کو تارے دکھا دیتی ہیں، یہ صورتحال جو ہے پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اس فرمان مبارک میں خواتین کی عظمت کو بھی بیان فرمایا کہ انہیں صدقہ خیرات کرنے کا حکم بھی دیا، انہیں ایک نور اور روشنی بھی عطا کی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ خواتین کے لیے گائیڈ لائن حضور نے دی ہے، جنت میں جانے کا راستہ بتایا ہے۔ یہ حضور نے خواتین پہ کرم کیا ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، انہیں اسپیشل اہمیت دی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اسپیشل اہمیت دے کر حضور نے ان کو واعظ کر کے ان کو تبلیغ فرمائی ہے۔ تو لہذا اس میں
خواتین کے متعلقہ مسائل بھی ہیں۔ بہرحال خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ دینی لگاؤ، دین کی سوجھ بوجھ حاصل کریں، اور پھر جو شریعت اور دین کا تقاضا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ دینی امور سر انجام دیں، اور زبانوں کو لعن طعن سے، شکوہ شکایت سے اپنی زبانوں کو پاک کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے علاوہ اپنے جو شوہر ہیں ان کی بھی خدمت کریں۔ شوہر جو ہیں ان کی بھی ہر بات پر ہی شکوہ شکایت نہ کریں، جو اپنے شوہر ہیں ان کی خدمت کو سعادت سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ، احادیث نبویہ پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔